بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ کی رضا اور ناراضگی ماں باپ کی رضا اور ناراضگی میں ہے۔ فقی ابو اللعیث سمرقندی رحمۃ اللہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جس مومن کے والدین موجود ہو اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک ناراض ہو جائے تو اس کے راضی ہونے تک اللہ تعالیٰ بھی ناراض رہتے ہیں۔ عرض کیا گیا اگرچہ وہ ظالم ہی ہو؟ فرمایا ہاں، اگرچہ وہ ظالم ہی ہو۔ فرمایا اگر وہ مومن اپنے والدین سے بدسلوکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھول دیتے ہیں، اور اگر کسی ایک کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو ایک دروازہ کھولتا ہے۔ فقی عطا رحمۃ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائے۔ فرمایا میں تجھے اپنے حقوق کے متعلق وصیت کرتا ہوں۔ آپ نے پھر وہی عرض کیا تو فرمایا میں تجھے تیری والدہ کے متعلق وصیت کرتا ہوں۔ آپ نے پھر سوال دہرایا۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا تجھے تیری والدہ کے متعلق وصیت کرتا ہوں۔ آپ نے پھر وصیت کی درخواست کی۔ فرمایا تیرے باپ کے متعلق وصیت کرتا ہوں۔ فقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں میں والدین کے احترام اور حقوق کی تاکید نہ بھی فرماتے تو عقلاً بھی ان باتوں کا وجوب معلوم ہوتا ہے اور ہر عقل مند پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کا احترام اور ان کے حقوق کی پابندی کرتا۔ لیکن اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام کتابوں تورات، انجیل، زبور، فرقان میں بھی اسے ضروری قرار دے دیا تو اور بھی زیادہ اہم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام کتابوں میں یہ حکم ارشاد فرمایا اور تمام انبیاء علیہ السلام کو احترام والدین اور ان کے ادائے حقوق کی وحی اور وصیت فرمائی، اور اپنی رضامندی والدین کی رضامندی میں قرار دی اور ان کی ناراضگی میں اپنی ناراضگی جتلائی۔ والدین کی خدمت جہاد سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص دربار نبوت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا تو انہی کی خدمت میں جہاد کر۔ فقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت جہاد سے افضل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جہاد چھوڑ کر والدین کی خدمت میں مشغول ہونے کا حکم فرمایا ہے۔ ہم بھی اسی کو مانتے ہیں کہ آدمی کو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں جانا جائز نہیں۔ جہاد کے بجائے والدین کی اطاعت افضل ہو گئی۔ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ بحث بن حکیم رحمۃ اللہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ پھر فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ پھر ترتیب وار دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ۔ زید بن علی اپنے والد سے اور اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک والدین کی حق تلفی کے سلسلے میں خف سے کوئی کم درجہ ہوتا تو اس سے بھی منع فرما دیتے۔ والدین کا نافرمان جو چاہے عمل کرتا رہے جنت میں نہ جائے گا، اور والدین کا فرمان بردار جو بھی کرتا رہے دوزخ میں نہ جائے گا۔ والدین کا شکریہ ادا کیے بغیر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ 3 آیتیں 3 کے ساتھ ملی ہوئی نازل ہوئی ہے، جن میں سے کوئی بھی دوسری کے بغیر قبول نہیں۔ پہلی آیات وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ سو جو شخص نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ دوسری آیات ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور تم اللہ کا کہا مانو اور رسول کا کہا مانو۔ سو جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت نہ کرے وہ قبول نہ ہوگی۔ تیسری آیات ہے اَنِ اشْکُرْ لِی وَلِوَالِدَیْکَ، کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کیا کر۔ سو جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے لیکن والدین کا نہیں کرتا تو اس کا اللہ کا شکر کرنا بھی قبول نہیں۔ اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس ارشاد پاک سے ہوتی ہے کہ والدین کی لعنت اولاد کی جڑ کاٹ دیتی ہے جبکہ وہ ان کی حق تلفی کرتے ہو۔ سو جو کوئی اپنے والدین کو راضی کرتا ہے وہ اپنے خالق کو راضی کرتا ہے، اور جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا اس نے اپنے خالق کو ناراض کیا۔ جس نے اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پالا اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا وہ دوزخ میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی دور ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ ارشاد فرمایا اپنے وقت پر نماز ادا کرنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا۔ حقوق الوالدین کی اہمیت اور آداب۔ فرقت سنجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ لڑکے کو والدین کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کرنا چاہیے اور ان کے آگے یا دائیں بائیں ہو کر نہ چلنا چاہیے بلکہ ان کے پیچھے چلے جیسے غلام اپنے آقا کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ وہ آواز دے تو ان کو جواب دے۔ منقول ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت حالیہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری والدہ بوڑھی ہو چکی ہے، میں اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتا پلاتا ہوں، وضو کراتا ہوں اور اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہوں، کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، سوا حصہ میں بھی نہیں، البتہ تو نے نیک کام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ تجھے اس خدمت پر کثیر اجر عطا فرمائیں گے۔ ماں باپ پر لعنت کرنا اور اسے گالی دینا۔ ماں باپ پر لعنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے اس کے ماں باپ پر لعنت کی جاتی ہے، تو گویا کہ اس نے ہی ان پر لعنت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کرے۔ عرض کیا گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالیاں دے؟ فرمایا یہ کسی کے والدین کو گالیاں دے گا تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔